نصیحت کیا، آپ حضرات سے نصیحت لینی چاہیے. آپ حضرات ماشاءاللہ اماں ہیں، خطبہ ہیں اور خدمت دین میں مشغول ہیں، تو خدمت تو اور نصیحت تو آپ کی ہمیں لینی چاہیے. لیکن یہ کہ بہرحال جب اجلس بنا نوم ساعتاً تھوڑا سا بھی وقت مل جاتا ہے وہاں مذاکرے کا، تو یہ بھی جانبین کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ الحمدللہ دنیا کے جس کسی خطے میں جانا ہوتا ہے، جس کسی خطے میں 6 بر اعظم گھوما، جتنے دنیا میں بر اعظم ہے کوئی بر اعظم چھوڑا نہیں جس میں نہ گیا، اور 80 سے زیادہ ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم میں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں جاؤ دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی خدمت کے والا مل جائے گا ہر جگہ، جس جگہ جاؤ. ایک مرتبہ میں انڈونیشیا گیا تھا، تو انڈونیشیا کے لوگوں نے جو میرے میزبان تھے انہوں نے کہا یہاں ایک ہل اسٹیشن ہے، یعنی پہاڑی مقام جو تفریح کا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے. وہاں گئے، ہم گھوم پھر رہے تھے، تو اب وہ انڈونیشیا کا تو جو دارالحکومت جکارتا ہے، پھر دوسرا اس کا صوبہ ہے سورابایا. وہاں گئے، سورابایا بڑا شہر ہے. پر وہ ہل اسٹیشن جو تھا وہ کافی بلندی پر تھا اور کوئی 2-3 گھنٹے کا سفر تھا. تو وہاں جا کے ہم گھوم پھرتے رہے. جب مغرب کا وقت آیا تو ہم نے کہا بھائی کوئی مسجد ہو تو نماز پڑھے. تو ہم نے جا کے مسجد میں نماز پڑھی. نماز کے بعد جب امام صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا بھائی آپ معلوم ہو رہے تھے وہ ایسے ہی ہمارے ہندوستانی پاکستانی ٹائپ کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ جی میں دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا ہوں. اب اس دور دراز علاقے میں بھی دارالعلوم دیوبند کا فیض اللہ نے پھیلایا. کوئی خطہ دنیا کا ایسا نہیں جس میں پھیلانا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طائفہ منصورہ سے اللہ تعالیٰ نے وابستہ کر دیا. اس پر بہت ہی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اب آج آپ حضرات سے یہاں ملاقات ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے ملکوں میں اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے، اور دل خوش ہوتے. بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بعد کسی اور فاروقیہ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یا منور ٹاؤن کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یا دارالعلوم حقانیہ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن نسبت سب کی دارالعلوم دیوبند سے ہی ہے، کیونکہ وہی مبدأ فیض ہے ہمارا، اور وہیں سے ساری شاخیں پھوٹی. تو یہ بات الحمدللہ سب سے پہلے تو قابل شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بزرگوں سے وابستہ فرمایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کہنا چاہیے چیلنج بھی ہے. چیلنج یہ ہے کہ علماء دیوبند کی خصوصیت کیا تھی، وہ ہمیں ہر جگہ محفوظ رکھنی ہے جہاں بھی ہم دنیا میں چلے جائیں. اور الحمدللہ بحثیت مجموعی جہاں کہیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہوتی ہے تو نمایاں نظر آتا ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند یا اس کے کسی مستفاد مدرسے کا طالب علم ہے جو یہاں پر کام کر رہا ہے. ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کے ظاہری حالات بتا دیتے ہیں کہ یہ الحمدللہ اسی طائفے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ اس طائفے کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ اعتدال ہے اور تمسک ہے. تمسک ایسا کہ اتباع سنت کو چھوڑنا نہیں کسی بھی حالت میں، اور ساتھ ساتھ اعتدال سے کام کرنا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ہم دوسروں تک بات پہنچائیں لیکن پیغمبرانہ دعوت و تبلیغ کے اصول کے مطابق. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرعون جیسے شخص کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے. فرعون سے بڑا کوئی
سرکش نہیں ہو سکتا، اور انبیاء کرام سے زیادہ کوئی مقدس نہیں ہو سکتا، لیکن ان سے بھی یہ کہا گیا کہ قولا لہ قولا لینا۔ اب آگے ایک میں ایک بات اور سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اب باری تعالیٰ کے تو علم ازلی میں یہ بات تھی کہ نہ تذکر ہوگا اس کے پاس نہ خشیت ہوگا، اس کی علم ازلی میں تو تھا، لیکن پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ امید رکھو لعلہ یتذکر او یخشی، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ بھئی چونکہ سرکش مانے گا نہیں لہذا کیا اس سے بات کرنے کی کیا فائدہ۔ تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ میں جو کہوں گا اس کو وہ سنے گا اور اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوگا۔ تو بس یہ جذبہ جب پیغمبرانہ دعوت کا یہ تھوڑا سا اس میں ہمارے ہاں ہمارے طبقے میں افراط و تفریط ہو گئی ہے، یا تو کلمہ حق کہنے کی جگہ پر کلمہ حق کہنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، یا اگر کہتے ہیں تو وہ اس طرح کہ جیسے کہ ایک لٹ سر پہ مارتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو پیغمبرانہ دعوت کا جو طریقہ ہے وہ پیچھے چل جاتا ہے۔ اب ہمارے خاص طور پر میں اپنے پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ وہاں اب آپ کو پتہ ہے نہیں کہ سب کو جانتے ہیں میرے خیال میں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے بعض علاقوں میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے حیات النبی وفات النبی کا، معلوم نہیں آپ، اور سارے جلسے مناظرے اور اس کے اوپر تکفیر تک کی نوبت ہے۔ تو یہ تو کبھی ہمارے اکابر کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر اس طرح لڑائی جھگڑے آپس میں فتنہ فساد۔ تو یہ جو دارالعلوم دیوبند کی جو اکابر علماء دیوبند کی جو خصوصیت تھی وہ در حقیقت اعتدال، میانہ روی، تمسک، افراط نہیں تفریط نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ کام کرنا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ وہ ان کے خلاف ایک صاحب جو مخالفین میں سے تھے ہر کچھ دنوں کے بعد ایک رسالہ چھاپ رہے تھے حضرت کے خلاف، اس میں تکفیر، اس میں سب، اس میں شتم، گالیاں، خوب کچھ۔ حضرت ہو گئے تھے آخر میں نابینا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے، یہاں تک کہ حضرت کی جو گھڑی تھی نا تو وہ گھڑی پر انہوں نے وہ جو اوپر کا شیشہ ہوتا ہے وہ اتار کر سوئیاں سب ظاہر ہوتی تھی تو انگلی سے سمجھتے تھے کہ وقت کیا ہو گیا۔ اور وہ گھڑی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے میرے دادا حضرت محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے عطا فرمائی، حضرت مولانا یاسین صاحب نے میرے والد صاحب کو عطا فرمائی، اور حضرت والد صاحب نے مجھے عطا فرمائی۔ وہ گھڑی میرے پاس اب تک محفوظ ہے۔ تو خیر وہ چونکہ نابینا ہو گئے تھے تو اس لیے وہ جو کچھ خط آتے تھے، رسالے آتے تھے تو وہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب جانتے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب کے بعد، تو اب کافی دن ہو گئے تو ان کا کوئی رسالہ نہیں آیا جو ہمیشہ حضرت کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یحییٰ صاحب سے پوچھا کہ بھائی ہمارے دوست ہیں میں یاد کرنا چھوڑ تو انہوں نے کہا حضرت وہ یاد تو بہت کرتا ہے اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد آ جاتا ہے مگر وہ گالیوں سے بھرا ہوتا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی نہیں پیش کیا کرو، ہم تو اس نیت سے سنتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی واقعی غلطی اس میں ثابت ہو جائے تو ہم اس سے رجوع کریں۔ اب آپ اندازہ لگائیے جو شخص گالیاں دے رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، اس کے جواب میں بھی حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی غلطی ثابت ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے تو اس سے ہم رجوع کر لیں۔ تو یہ مزاج تھا ہمارے قابل کا، لڑائی جھگڑے کا نہیں تھا، وہ آپس میں گوتم پیزار کا نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے یہاں افسوس ہے، کم از کم پاکستان میں تو ہمیں
دیکھتا ہوں، بار بار ساتھیوں سے کہتا بھی ہوں. تو الحمدللہ آپ کو ایک ایسی فضا میسر ہے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ الحمدللہ آپ اس میں اپنے دین کی بات کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں. تو اپنے خطبات میں آپ زیادہ تر اصلاح معاشرہ کی جو عبادات اور اصلاح معاشرہ، اب ہمارا جو ماحول ہے اس میں غیبتیں، بہتان، اس میں جھوٹ، اس میں ایک دوسرے کے اوپر طعنہ زنی، باہمی جھگڑے، اس قسم کی چیزیں ہمارے یہاں پھیل گئی ہیں. تو ان موضوعات کو بنیادی طور پر آپ اپنا موضوع بنائیں اپنے خطبات میں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، جیسے انبیاء کرام کا طریقہ. ہمارے بڑے صاحب مطالعہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم نے انبیاء کرام کو نذیر فرمایا. نذیر ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اردو میں مصیبت یہ ہے کہ اردو زبان تنگ ہے، لہذا ہر لفظ کا ترجمہ ہم ایک لفظ سے کر دیتے ہیں. عربی میں خشیت بھی ہے، خوف بھی ہے، اخافت بھی ہے، انذار بھی ہے، لیکن ہر ایک کے معنی الگ ہے. تو انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو شفقت کی بنا پر ڈرایا جائے. ایک تو ہوتا ہے نا ڈرانا اس وجہ کہ مار دو گا تجھے، ایک تو یہ ڈرانا، یا تلوار اٹھا لی، یا خنجر اٹھا لیا، یا چاقو اٹھا لیا، لاٹھی اٹھا لی. یہ انذار نہیں ہے، یہ تخویف ہے. انذار جو ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ ہوتا ہے، شفقت کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے اولاد اپنے باپ اپنی اولاد کو اگر ڈراتا ہے کہ دیکھو یہ آگ ہے، یہ مر جانا اس کے پاس، وہ انذار کہلاتا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قرآن کریم نے ان من امت الا خلا فیہا نذیر. تو نذیر وہی ہوتا ہے جو شفقت سے سمجھاتا ہے. اس کے دل میں ایک آگ ہوتی ہے کہ میں اپنے سننے والے تک اپنے دل کی بات پہنچا دوں اور یہ اس کے دل میں اتر جائے. تو یہ جذبہ لے کر جو ہے وہ انبیاء کرام کام کرتے ہیں. تو انبیاء کے ورثہ کا بھی وہی کام ہے. تو الحمدللہ آپ یہ خدمت یہاں پر انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام میں برکت فرمائے. اور دو باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس کے اوپر اس کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے کام میں مزید برکت ہوگی. ایک تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلق مع اللہ جو سارے دین کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے خود پڑھا ہوئے، آپ جانتے ہیں سب کیسے کیسے مجاہدات کیے ہیں صوفیاء کرام نے، کیسے کیسے مشقتیں اٹھائی ہیں. خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مکی زندگی میں اور پھر مدنی زندگی میں کیسے مجاہدات سے گزرے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اتنا مضبوط ہوا. اب ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے نہ وہ مجاہدات ممکن ہیں، نہ وہ تحمل ہے ان مشقتوں کا. تو ہمارے حضرت میں ان سے تعلق ہے بیعت کا، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ، ان دونوں بزرگوں سے اپنے والد واجد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے دو کام اگر ہو جائے، ان کی مشق ہو جائے، ان کی پابندی ہو جائے. ایک کثرت دعا، کثرت دعا یعنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت. حدیث میں آتا ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہر حاجت چھوٹی بڑی، پیاس لگ رہی ہے اللہ پیاس پانی پلا، بھوک لگ رہی ہے اللہ، گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا اللہ گھر والوں کو اچھے حالت میں پاؤ. کثرت دعا اور کثرت شکر. ہر وہ نعمت جو حاصل ہے اس پر شکر ادا کرنے کیا. اب وہ انسان کے حال دو ہی ہوتے ہیں،
یا تو یہ حالت ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت کے موافق کوئی کام ہو رہا ہے تو شکر، ایک طبیعت کے خلاف ہو رہا ہے تو دعا. تو سارے انسان کے تمام حالات میں یہ دو حال سے خالی نہیں. تو اس کا اہتمام کریں. سورہ فاتحہ میں سمجھتا ہوں ساری قرآن کا خلاصہ آپ سب جانتے ہیں. اس کو ہے کیا؟ وہ 3 آیتیں شکر کی ہیں، حمد کی، اور 3 آیتیں دعا کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیا ہے؟ حمد. اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الی آخر الآیہ. یہ دعا. تو خلاصہ قرآن کریم نے سورہ فاتحہ میں بتا دیا کہ اے مومن یہ 2 کام بھی کرتا رہے گا، ایک اللہ تعالی کا شکر اور دوسرے دعا. تو بس سمجھ لے کہ تیری زندگی ہماری رضا کے مطابق ہے. تو تعلق باللہ سے جو ساری جد و جہد کا حاصل ہے وہ اس کے لیے آسان ترین راستہ ہے، لیکن اس کے لیے مشق کریں. یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد تنبہ ہو جائے کہ یہ شکر کا موقع ہے، یہ دعا کا موقع ہے. یہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو اسی سے تعلق مضبوط فرما دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ماشاءاللہ بہت اچھے حالات ہیں، آپ نے جیسے ذکر کیا، لیکن دوسری طرف جو مغرب کی طرف سے پھیلائے ہوئے فتنے ہیں اور یہ سب یہ پھیلا ہوا ہے چاروں طرف. یہ اس سے بچنا سوائے اللہ تعالیٰ کی خاص مشورہ. اچھے علماء، اچھے صلحاء اس فتنے میں مبتلا اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیں. جب یہ آنکھیں کسی معصیت میں مبتلا ہوتی ہیں تو ان کا نور سلب ہوتا جاتا ہے، دل کا نور سلب ہوتا جاتا ہے. لہذا اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے ضرور بچا کر رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا کی زندگی عطا فرمائے، اور جہاں بھی ہیں طالب علم رکھے، اور طالب علم رہ کر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ 2-3 باتیں عرض کرنی تھیں. اللہ تعالیٰ اور یہ علماء کے اندر یہ تصویر سازی کی کثرت جو ہے یہ بھی مجھے اچھی لگی، اگرچہ میرا نقطۂ نظر اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ عکس سے اشبہ ہے بنسبت تصویر کے، لیکن اس کے باوجود علماء کرام اپنی مجلسوں میں، اپنے مسجدوں میں، حرمین شریفین میں جیسا ابتلا ہو گیا ہے، اس سے بھی رکنا چاہیے. علماء کرام رکنا چاہیے. جزاکم اللہ تعالیٰ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.